لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره سبحان اللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا سبحان اللہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان اللہ ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه صدق الله مولانا العزيز الرحيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سارے بھائی باواز بلند درست پاک حاضر تک آواز ہے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی
صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی او جنہ پا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی سبحان اللہ لگی جاگتا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالمہ لڑکنا کی سبحان اللہ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سو ہی جان دے ہر ایک نو قد پر کھوندی کوئی لکھ تے ایک پچھان دے او ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دے عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمر دین اسلام ایمان دے سبحان اللہ دھاگے آکھیا مومنو دستے سہی لگی اگ مینو سڑنا میں ہے سی سڑ دی تو جاندی موم کیا سلیم سمجھے نائی ایتھے جت کے بھی بازی ہر جائی دے جنوں من دے وچ وسا لئیے انہوں سیک بھی لگے تے مر جائی دے لکھ طبیب لبیب گزرے علم عشق دا کسے نہیں پڑھے آئے گئے بھن قانون شفا والے دارو عشق دا کسے نہیں لکھے آئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مربت کیجئے آغیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے اور جرم ٹھہرے جس میں ناموس رسالت پہ پہرا دینا اس برے قانون پہ لعنت کیجئے حضرات عزیز وقار سامعین محترم علماء کرام حفاظ قرہ حضرات ناخنان حضرات قرب و جوار حدود راست و حاضر ہونے والے اشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء اسی سارے جلوہ کاروں میں بھی حاضر ہوں علماء کرام مجاہدین ناموس رسالت و ختم نبوت جلوہ کارن اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ ساڑھے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے آمین اور اساں سارے انو خالی گفتار دا غازی نہیں بلکہ کردار دا غازی بڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے جتھے بھی رولا ہوئے نا شیطان آندا ہے انگلی لاندا ہے اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے چھیڑ جاتا ہے نا ہاں جی وہ چھیڑتا کس واسطے گناہ واسطے وہ اپنا اس مشن ہے کیوں جی اپنا مشن ہے گناہ واسطے چھیڑتا ہے انگل لاتا ہے چل بھائی پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں ہاں جی اتنے بدکاریاں جناب کڑیاں کڑیاں چیزیں شروع ہو جاتی ہیں شیطان اپنا اتنے چھیڑ کے چلا جاتا ہے پھر پیچھے گناہ ہوتے رہتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماندے کہ ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں
جتھے بھی بیٹھو نا تے رسول اللہ دی گل کرو اپنی دنیا دی گپاں چھوڑو اپنے کاروبار تے اپنے ٹھیک ہے پیٹ پالنا ہے صحابہ نہیں سن صحابہ روٹی نہیں سن کھاندے انہاں دے پیٹ نہیں سن انہاں دے بال بچے نہیں سن ہاں جی تیری ٹیڑھ ہڈی وڈی ہے جناب جڑی بھردی کوئی نہیں کیوں جی قبلہ حضرت قبلہ امام بخش صاحب غزوہ تبوک دے موقع تے کھجوراں پکیاں سن مدینہ پاک وچ کھجوراں پکیاں سن تو حضور نے فرمایا چلو بھائی صحابیو جنگ دی طرف جانا ہے تبوک دی طرف جانا ہے سامنے لشکر آیا کھڑا ہے بڑا ادھر چلنا ہے تو کھجوراں پکیاں پک کے بالکل تیار ہیں تو حضور نے فرمایا چلیے تو صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کھجوراں پکیاں ایک دو دن ٹھہر جاؤ کھجوراں تے اتار لئیے آج کھجوراں اتار لئیے پورے سال دی روٹی تے دار و مدار انہیں کھجوراں ہوتے ایک کھجوراں بیچ دئیے تو پھر اپنے سال دا راشن پانی بڑھ جائے گا پھر چلے جاؤں گے پھر جنگ کا بھی چلے جاؤں گے 2 دن ٹھہر جاؤ کھجوراں تے لا لئیے نانا کھجوراں بالکل تیار سن لیکن حضور نے فرمایا چلیے کسے صحابی بھی گل نہ کی تھی کہ حضور کھجوراں تے لا لئیے نانا جب حضور نے فرمایا چلیے تو صحابہ نے کیا حضور چلیے آج ساڑھی ڈیٹ اتنی وڈی ہو گئی میں نوکری کرنی میں ملازمت تے جانا میں فلاں کرنا حضور دی عزت حملے ہوندے رون تو میں اپنے بچوں دا اپنی ڈیٹ پالنی تیری ڈیٹ اتنی وڈی ہے جڑی بھرتی کوئی نہیں آج پیٹ نو تے قبر دی مٹی پھر سکتی ہے دنیا دی کوئی چیز اچھی کوئی نہیں ہاں یہ ہوئے رسول اللہ دا غلام تو حضور نے فرمایا ابن آدم کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے 2 لقمے ہی کافی تھے بے شک سبحان 2 لقمے ہی کافی ہیں جس دا ڈیٹ آج لکھنا نہ بھرتا ہوئے آج اس دا ڈیٹ پھر کیویں بھرنا اس دا ڈیٹ تے قبر دی مٹی بھر سکتی ہے اس واسطے حضور نے غداری نہیں کرنی ملازمتہ پیچھے مدرسیاں پیچھے اپنی نوکریاں پیچھے جانیا کہ حضور ہو جی دیکھیں نا جی ہم نے تو ڈیوٹیاں کرنی ہے میں کہ تو دنیا کی ڈیوٹی کی تھی تو رسول اللہ تو جو ساری زندگی دکھا تھا وہ ڈیوٹی کس نے کرنی ہے سبحان اللہ وہ بھی ڈیوٹی ہے کہ کوئی نہیں خالی دنیا کی ڈیوٹیاں گلا سانو کر دیں پھر جناب 20 قسم دے مولوی تے 20 قسم دے پیر تے 20 قسم دے نات خان تے 20 قسم دے جناب کاری خالی پیسے بٹورن واسطے قوم کو لو نچ نچ کے ناتا پڑھنیاں اتھے نات پڑھنا ہو رہے آج لیٹر لگیا سپیکر لگیا 20 قسم دے جناب جبے کبے پائے تو سٹیج تے جناب لوگ پیسے بھی دے رہے تو لوگ جناب بڑے باوا تو سبحان اللہ بھی کر رہے اتھے نات پڑھنی ہو رہے باہر سردی دی ہوا وچ کھڑے ہو کے نات پڑھنی ہو رہے تو سامنے ہزاروں دے لشکر کھڑا ہو گئے انہاں دے سامنے سینہ تان کے پھر رسول اللہ دی نات پڑھنی ہو رہے یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آج اتھے نات پڑھنی ہو رہے میں آیت کریمہ پڑھی وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا آج سورہ احزاب کی آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب میدان خندق دے اندر صحابہ کرام چلے گئے آج چلے گئے تو حضور نے فرمایا کی کریے کیویں جنگ کریے حضرت سلمان فارسی نے کیا حضور اسی خندق کھود جو اندے ساں خندق کھودی مدینہ پاک دے ارد گرد جناب خندق کھودی گئی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب خندق کھود رہے سا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئی تے مولویوں تے پیراں دی طرح سامنے جناب کرسی تے نہیں سن بیٹھے ہاں جی میں پیر ہوتا ہوں میں مولوی ہوتا ہوں میں مسجد مدرسے دی ایک کٹ لا دیتی ہے بس برکت پہ گئی میں کہا 10 ہوئے مولوی 10 ہوئے پیرا تو ایک لا دیتی مدرسے دی تو برکت پہ گئی کہ حضور پھر جناب اپنی چادر مٹی پا کے اپنے موٹے دی کیوں چاہیے ہاں جی حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر دے اندر مٹی پا کے اپنی کندھے کو تے رکھ کے ہاں ایتھے اپنی کانڈ تے رکھ کے حضور مٹی چاہ رہے سن
ہاں جی تو خندق کھود رہے سن حضور خندق بھی کھودی پھر مٹی بھی چاہی تے ایک دو دفعہ جی میں آج تے مولوی تے پیر ایک دو اٹلا دیتی بس برکت پہ گئی نا حضور نے ایک دو دفعہ مٹی نہیں چاہی صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اتنی دفعہ مٹی چاہی کہ مٹی تے ذرات آپ دی کمر مبارک تے اتنے بوسے لے مٹی نے کہ آپ دی کمر مبارک دی جڑی سفیدی آئی نا وہ نظر آنا بند ہو گئی اتنی مٹی حضور علیہ السلام دی کمر مبارک تے آ گئی آج تے مولوی تے پیر ہو جی ہمارے کپڑے میلے نہیں ہونے چاہیے میں کہا دس ہوئے مولوی جدو تیرے کپڑے بچے تیری مولویت بچی تیری پگڑی دے بال بچے پھر رسول اللہ دا دین کتنے جا کے بچے ہاں رسول اللہ دا دین پھر کتنے جا کے بچے تو تے اپنی آپ کو بچایا ہاں جی لیکن حضور علیہ السلام نے خندق کھودی پھر مٹی چاہی پھر ٹھڈیاں ہواواں برداشت کی تھیاں ہاں جی ٹھڈیاں ہواواں برداشت کی تھیاں ہنالک ابتلی المومنون ہویا وزلزلوا زلزالا شدیدا اتنے مسلمانوں کو بالکل نچوڑ کے رکھ دیتا گیا سخت آزمائش رب نے فرمایا اے میرے حبیب اس جگہ تے تواڈے غلاماں دی سخت آزمائش ہوئی ہاں جی سخت آزمائش ہوئی ایک صحابی فرماندے میرے کولو چادر نہیں سی آپ فرماندے ایک صحابی آئے انہاں کول چادر نہیں سی تے دوسرے صحابی کول ایک چادر سی صحابی رسول فرماندے میرے کو ایک چادر سی تے دوسرے صحابی آئے انہاں آ کے فرمایا کہ جناب چادر مینوں بھی دیو آپ فرماندے میں چادر نو دو ٹکڑے کیتا ایک حصہ انہوں نے دیتا ایک میں آپ پہ تہ بند باندھ دیا اینج کر کے تہ بند باندھ دیتا تہ بند بدیا ٹھنڈی ہوا چل رہی قمیض بھی نہیں پائی تے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہاں جی اوکھا ویلا جھلیا کوئی نہیں مسجد کھڑو کے تے نوٹ لے کے ناتا پڑھنی اور ہاں جی تے تہ بند بند کے تے جناب قمیض بھی نہ پائی ہوئے تے ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہوئے تے کوئی خیمہ تے کوئی جناب بلڈنگ تے کوئی عمارت تے کوئی مکان تے کوئی کمرہ بھی نہ ہوئے ٹھنڈی ہوا دے اندر تے صحابی رسول فرماندے میں تہ بند بند کے تے میں ایک پتھر دے نال اینج کر کے چمٹیا ہویا سا کہ مینوں سردی نہ لگے سردی تو بچن واسطے ایک پتھر دے نال میں چمٹیا ہویا سا اتنی دیر حضور آئے حضور علیہ السلام آ کے فرمایا کہ صحابی کھڑے ہو جاؤ صحابی رسول یہ بھی نہ کیا حضور میرے کو تو چادر بھی کوئی نہیں ٹھنڈی ہوا چلتی پئی ہے میں کھڑا ہوں گا تو سردی لگ جائے گی نا حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ صحابی رسول کھڑے ہو گئے پھر آقا نے فرمایا جاؤ سامنے جو کافروں کا لشکر ہے ان کی مخبری کر کے آؤ ان کا پتہ کر کے آؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں صحابی رسول نے یہ نہیں کہا کہ حضور تلوار تا جو حضور ہزاراں دا لشکر کھڑا ہے میرے نال کوئی بندے تا بھیجو حضور میں تے قمیض بھی نہیں پائی کوئی چادر تے دے دیو میں ٹھٹ تو تے بچ جاواں گا نا حضور نے فرمایا جاؤ خبر لے کے آؤ صحابی رسول فرماندے میں چل پیا تے جدوں صحابی چلے نا حضور علیہ السلام ہیں ہاتھ چک دیتے مولوی بھی پیر بھی جناب دنیا دار بھی ہر قسم دے لوگ ہو جی کمائی بھی ہے ہو جی اسی ہم بھی عاشق رسول ہوتے ہیں کمائی سے برکت کوئی نہیں جو جی مولوی صاحب دے پیر صاحب دے فلانا صاحب دعا کرو او جی گھر نہیں چلتا او جی فلاں ہو گیا میں کہا جناب جو تو حضور نال کیتی بے وفائی ہاں جی تیریاں پھر پوریاں کیویں پین گیاں ہاں جی صحابی رسول جدو اتنی گل بھی نہ کیتی کہ حضور چادر تا دے دیو صحابی رسول چل پہ ٹھنڈی ہوا دے اندر جدو تھوڑے جا کے گیا حضور دعا واسطے ہاتھ چک دیتے سانو لوگ کہتے ہیں مولوی تسی ناموس رسالت کی گل کیوں کرتے ہو میں کہ جناب بس اس واسطے کرتے ہیں کہ حضور خود دعا دے دیں حضور عزت کی گل کرو کہ حضور خود دعا دے دیں تو صحابی رسول چلے نا تو حضور نے دعا ہاتھ چک دیتے حضور نے فرمایا یا اللہ میرا غلام میرے حکم تے چل پہ ہے تیرے دین واسطے چل پہ ہے یا اللہ ہونا اس دی اتو بھی حفاظت فرمائی اس زمین والوں بھی حفاظت فرمائی اس جناب سجے پاسوں بھی حفاظت کری اس دی کھبے پاسوں بھی حفاظت کری یا اللہ اس دی اگوں بھی حفاظت کری یا اللہ اس دی پچھوں بھی حفاظت کری یا اللہ میرا غلام میرے حکم تے تیرے دین واسطے چل پہ ہے اور اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے نقصان نہیں ہونا چاہیے جب بندہ حضور کی عزت واسطے چلے نا پھر حضور خود دعا دے دیں خود دعا دے دیں تو اس واسطے حضور نال وفا کرنی ہے ہاں آج اسی 20 قسم کے کپڑے پا کے 20 قسم کے کھانے کھا کے ہاں جی لنگر لے کے نذرانے لے کے تو حضور کی گل کریے تو ساڈے کول اے بھی نہیں ہوندا نہ کہ 10,000 صحابہ سن نہ اس دھرتی پیدا کیتا اور انہاں جان نثاراں ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہاں 4 ورگا صحابہ سن ہاں جی صحابی رسول چلے گئے پھر جدو اگلے دن جدو جنگ چڑھن لگی سامنے 25,000 دا لشکر کھڑے
ہاں جی 5000 تے لشکر سامنے کھڑے تے صحابہ کرام کو کھان واسطے بھی کچھ نہیں، ہاں جی بندے بھی تھوڑے جناب علی، اور ہتھیار بھی کوئی نہیں، اور بھی کچھ بھی نہیں، ہاں جی نہ کھان واسطے کچھ، نہ جناب ہتھیار، نہ بندے زیادہ، خندق کھودی، مٹی چائی، ٹھڈیاں ہواواں برداشت کیتیاں، اتنی سخت آزمائش، پیٹ تے پتھر بدے کیوں جی مولوی دے 20 قسم دے کھانے بن دے نا پیٹ نال، ہاں جی تو جیبے بھرے ہوندے کہ جناب ہوٹل سے فلاں چیز کھانی ہے تو فلانی چیز کھانی ہے، تو صحابہ کرام نے، میں ہن گل کردا جاواں، صحابہ کرام نے پتھر بنیا پیٹ تے ایک پتھر بنیا، جدو بھوک دی شدت ہوئی نا تو حضور دی بارگاہ آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بھوک بڑی لگی ہے، کام بھی بڑا کیتا، خندق کھودی، مٹی چائی، پھر ٹھڈیاں ہواں برداشت کیتیاں، پھر پیٹ تے ویکھو پتھر بدے ہوئے، ہاں جی ایک پتھر بننا ہوا ہے تو حضور بڑی بھوک لگی ہے۔ قائد وہ نہیں ہوتا جڑا خود کھاوے، جدوں کارکن دی واری آوے، اپنے غلام دی واری آوے تو پھر جناب آ کے جی دیکھیں نا جی آپ تو پھر غلام ہیں، آپ تو ادھر کھڑے ہو جائیں، نہ قائد یہ ہوتا ہے، رہنما یہ ہوتا ہے، ایویں نہیں کہ حضور دی جناب زندگی مبارک اسوہ حسنہ اے حضور نے کر کے دسیا ہے، ہاں جی ایک عمل تسی چاہ کے دیکھو تو پتہ لگ جائے گا۔ صحابہ کرام نے ایک پتھر بنیا نا تو حضور دی بارگاہ چ عرض کی حضور ویکھو اسی بھوک لگی، پتھر بنیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے شک میں ادھر تو کپڑا اٹھایا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پتھر بنے ہوئے، صحابہ نے ایک پتھر بنیا تو حضور نے 2 پتھر بنے۔ آسان جیبے بھرون والی دین دی گل نہ کریں نا، اس دین دی گل کریں نا کہ صحابہ کرام اگر ایک پتھر بننا نا تو رسول اللہ اپنے پیٹ 2 پتھر بنے، اس واسطے دین نال کھڑے ہو جاؤ۔ اثر روایتاً بابا جی نیند آئی تو گھر ٹوٹ جاؤ، میں تے لطیفے سنان کوئی نہیں ہے، خدا دا واسطہ نہیں، ایک تو رسمن دا سی رسول اللہ منع یا رسول حیدری لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ رسمت دا سی منیا ہے، تائیوں تائیوں سی ذلیل ہاں، تائیوں تا سی ذلیل ہاں، کوئی ادھر ویکھدا پیا، کوئی ادھر ویکھدا پیا، کوئی سُتیا ہے جناب، میں تے لطیفے سنان واسطے آیا، میں کس واسطے آیا؟ کہ نہیں سننا تے پھر جاؤ تسی بھی گھر جاؤ لنگر کھاؤ، میں بھی جانا، میں میاں والی تو چل کے کیوں آیا؟ کس واسطے آیا؟ میں پیسے واسطے آیا؟ خدا دے بندے ہو حضور دی یہی تے گل امت ذلیل ہو گئی، یہی تے وجہ ہے عمل ساڈا کوئی نہیں رہا، نعرے لانا سی بڑے ہاں، اور جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میں حضور دی عزت دی گل نہ کر سکا تے موت کیویں قبول ہے؟ حضور دی عزت واسطے میں 2 دن روڈ تے نہ آ سکا تے موت میں قبول کر دی، میں حضور دی عزت دی گل بھی نہ سن سکا، توجہ نال حضور دی ناموس دا مسئلہ بھی نہ سمجھ سکا تو میں جان دینی، میں میدان میں کھڑے ہو کے اپنی گردن کٹانی ہے، میں حضور دی عزت واسطے مارا کھانیاں، خدا دے بندے ہو کدھر چل پئے ہو؟ واپس آؤ رسول اللہ دے دین کی طرف۔ ایک وجہ اقبال کہندے ذاک ملت را عزا حیات عزش کی ہو اور برگو سازے کائنات عزش کی ہو۔ اقبال کہندے امت ذلیل کیوں ہے؟ امت آج در بدر ٹھوکریں کیوں کھانی پئی ہے؟ امت آج برباد کیوں ہو گئی ہے؟ اقبال کہندے اس کی اور کوئی وجہ کوئی نہیں، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کی بدن سے روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اقبال کہندے تے کافرہ دی چال ہے، انہاں نو نمازاں روزے حج زکاتاں پیچھے لایا، انہاں نو جناب پگڑیاں تے بن بنے جبے کبے جناب اپنے جسم دی آرائش تے لا دیتا، دین اسلام دی نہ گل سمجھی کوئی نہ، حضور دی محبت انہاں اپنے دلاں چوں کٹ دتی، ہن حضور دی محبت تے گئی نکل، ہن تے نہ میلاد رسمن منانے۔ اقبال کہندے جب رسمن چل پیا نا پھر ایک قوم برباد ہو گئی۔ میں کہ جناب ہن بچن دا طریقہ کے
سان کے ملت رہا حیات تزش کی اور برگو سازے کائنات تزش کی اقبال کہتا کہ امت واپس آنا چاہتی ہے، اپنی عزت بحال کرنا چاہتی ہے۔ اپنے جناب علی 313 ہوتے سن، ہزاروں نال جا کے لڑ پیندے سن، ہر تلواریں بھی نہیں سن ہوتیاں، تو رب انہاں نوں فتح دے دیتا سی۔ اگر وہ عزت واپس لینا چاہتی ہے اس دا اور کوئی طریقہ کوئی نہیں، اس دا ایک طریقہ ہے کائنات ہے کہ اپنے دلوں چ حضور دی محبت پیدا کرو۔ سبحان اللہ۔ دل وچ محبت ہوئے تو بندہ حضور دی گل ہی نہ سن سکے، پھر اس محبت نال تو بندہ کمینہ ہوئے تو وہ چنگا ہے، بندہ باغ ڈھیریاں دی ڈا کے ریڑھی لا لے وہ چنگا ہے۔ وہ کیڑی محبت ہے؟ جو کڑی محبت ہے جو میں حضور دی عزت دی گل بھی نہ کر سکا، نعرے تے میں بڑے لاواں، گلاں تے میں بڑیاں کراں، ہاتھ بھی لوگوں کول چماواں جی میں بڑا مجاہد ہوتا ہوں، میں کیڑا جہاد کیتے؟ ہاں اسی کی کیتا دین واسطے؟ اسی گردناں دتیاں، اسی اپنے ماں پیو دتے، اسی اپنے آل اولاد دتی ہے، اسی دین نو کیسے دتی ہے؟ ہر بندہ ہے جو اپنے بٹن کھول کے نا اپنے گربان وچ ویکھ کے کہ میں دین نو دتا کیویں؟ جڑا مولوی تقریر واسطے آوے، پیر آوے، اور جی حضرت صاحب 50,000 لیتے ہیں، لاکھ روپے لیتے ہیں، میں اگر لاکھ روپیہ لے کے نعت پڑھنی تو بیان کرنا ہو رہے کہ میدان خندق ہوئے کہ ٹھڈی ہوا چل رہی ہوئے کہ پیٹ تے پتھر پیدا ہوئے تو سامنے ہزاروں دے لشکر کھڑے ہون، سامنے ہزاروں دے لشکر کھڑے ہون تو جنگ چڑھن لگی ہوئے تو اس وقت دشمنوں دے سامنے صحابہ کرام نعت پڑھن، نعت کیسا لوئے؟ اس ٹائم بھی رسول اللہ دے صحابہ نے نعت پڑھی، آج اساں بھی نعتاں پڑھیاں، لیکن جڑی نعت رسول اللہ دے غلامہ پڑھی، رسول دے صحابہ پڑھی، اور نعت آج تک کسے نہیں پڑھی۔ صحابہ کرام نے اس وقت بھی سامنے ہزارہ دے لشکر ہیں تو صحابہ کرام نے جناب سینہ تان کے انج کر کے حضور دے دین واسطے تے عزت واسطے سینہ تان کے کھڑے ہو کے فرمایا او دنیا لیو یاد رکھنا کہ نہیں تساں کھوکھلے نعرہ تے نہ لگ پوے، کہ نہیں تساں جناب نعتہ پڑھن واسطے تو نچ نچ کے نعتہ پڑھو کہ جی میں بڑا عاشق ہوتا ہوں تے میں جی نچ نچ کے میں مدینے جاواں تے یہ کراں تے وہ کراں تے مڑ کے نہ آواں۔ بابا جی فرماتے سن کہ تو مڑ کے نہ آوے تے دین دا کام تے کیا کرنا ہے؟ دین دا کام کیا کرنا ہے؟ اس واسطے اپنے اندر احساس پیدا کرو۔ صحابہ کرام نے ہی پیغام دیتا ہے کہ ہزاروں دا لشکر سامنے، صحابہ کرام سینہ تان کے دین واسطے کھڑے، تو صحابہ کرام نے کی فرمایا؟ اے نعت ہے جڑی صحابہ نے پڑھی، ہاں جی صحابہ کرام اس ٹائم بھی نعت پڑھی، نحن الذین باجوا محمدن علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اوے دنیا والو یاد رکھنا مشکلات ویکھ کے سر جھکا نہ لینا، مشکلات ویکھ کے تے اندر نہ وڑ جانا، مشکلات ویکھ کے تے تھانے جا کے لکھ کے نہیں دینا کہ میرا لبیک کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ میں آکھیا کمینیا لبیک نال تعلق نہ رکھ، جے کلمہ پڑھیا انہاں نال تعلق رکھ، سبحان اللہ، انہاں نال تعلق رکھنا تو جی ساڑھے نال تعلق نہ رکھ۔ ہم دہشت گرد ہیں نا، تمہاری نظر میں ہم اتحاد پسند ہے، ہم جناب فساد والے ہیں، تو ان کے ساتھ تعلق رکھ جن کا کلمہ پڑھا ہے تو نے، ہاں جی جنہاں نبی تیرے قبر جانا ہے، جنہاں تینوں میدان حشر ہی بچانا ہے، انہاں نال تے جا کے کھڑا ہو نا، ساڈے نال تو نہ کھڑو، حضور دی عزت واسطے تے کھڑا ہو۔ صحابہ کرام نے یہی گل کی تھی کہ مشکلات ویکھ کے سر نہیں جھکانا، سر جھکا لینا، مشکلات دے سامنے تے حجرہ چ وڑ جانا تے لگیڑ کتے دی طرح پوچھلی چڑیاں پا کے تے وڑ جانا، بھج جانا، میدان چ ڈس جانا۔ صحابہ نے فرمایا اے حضور دے غلاماں دی سنت نہیں، بلکہ مشکلات ویکھ کے سینہ تان کے پھر حضور دی عزت تے پیرا دینا، اے رسول اللہ دے صحابہ دی سنت ہے۔ آج ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، جو 5000 کا لشکر سامنے آیا نا، صحابہ کرام نے نہیں کہ اوئے ہن تے بڑی ڈاڈی جنگ ہونی ہے، سامنے ہزاراں کا لشکر ہے، نہ فرمایا ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، قالوا هذا، ہاں فرمایا یہی تو اللہ رسول کا وعدہ تھا۔ عجیب گل ہے، ہاں جی پہلے اتنی تکلیفیں برداشت کی تھیاں، مٹی چائی خندق کھودی، ٹھڈی ہوا برداشت کی تھی، پیٹ تے پتھر بننے، تو ہن ہزاراں دا لشکر آ گیا سامنے، کہ کتنے شہید ہو جانا، کتنے نے زخمی ہو جانا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں یہی تو اللہ رسول کا وعدہ تھا، ہاں جی یہی تو اللہ رسول کا وعدہ تھا۔ اوکھا ٹائم آ جائے نا، او جی دیکھو نا جی پھر او جی یہ تو ہم پر عذاب تو نہیں آ گیا، کمال نہیں ہو گیا، چٹی داڑھی ہو جائے بندے کو اتنا سمجھ میں لگے کہ میں رسول اللہ دی عزت واسطے نکلا، میرے تو آزمائش ہے کہ عذاب ہے میرے تے ہو جا کی ہے، ہاں جی تو اس نال تو مر جانا چنگا نہیں۔
اس نال مر جانا چنگا نہیں، پھر مر جائے بندہ. امام مالک بھی یہی فرمایا سی کہ ماں بقاء الامت بعد شتم نبی. ہاں جدو حضور دی گستاخی ہوئے، حضور دی بےادبی ہوئے کائنات کے اندر، پھر امت کی کرے؟ حضرت امام مالک فرمایا امت کو چاہیے کہ پھر رسول اللہ کی عزت پر پہرا دے. انہوں نے کہا جی پہرا جی نہ دے سکے تو آپ نے فرمایا ماں بقاء الامت بعد شتم نبی. ہاں کہ جب پہرا نہیں دے سکتی تو پھر مر جائے. ہاں پھر مر جائے، پھر زندہ رہنے کا کوئی حق کوئی نہیں. اساں کوئی پاگل کوئی نہیں، ساڑھے دماغ کوئی نہیں خراب ہوئے. ہاں ساڑھے دماغ کوئی نہیں خراب ہوئے. اساں کہتے ہیں نبی دی عزت تے پہرا دیو، تحریک لبیک دے نال کھڑے ہو. اسی پاگل کوئی نہیں. ہاں ساڑھے ذاتی مقاصد کوئی نہیں. ہاں اسی پیسے واسطے کوئی نہیں لگے ہوئے، اسی اپنی جائیداداں تے اپنے گھراں واسطے کوئی نہیں لگے ہوئے. ہاں اسی محض رسول اللہ دی عزت واسطے ہیں. ہاں ساڑھا اور کوئی مقصد کوئی نہیں. اس واسطے کہتے ہیں کہ حضور واسطے کھڑے ہو، ساڑھے نال نہ کھڑو، حضور دے دین نال کھڑو. اس واسطے اپنے اندر حضور کی محبت پیدا کرو، حضور دے عشق پیدا کرو. ہاں میں اگر اپنی تو گل دسا نا، میں جس مسجد کی امامت کرتا ہوں نا، اس مسجد میں تمہیں دسا نا میں کس جے کمرے چ رہتا تمہیں لگ پتہ جائے گا. ہاں لوگ جی ان کے اثاثوں کا پوچھو جی، اور لگی پیچھے ایجنسیاں والے فلانے فلانے فلانے. ہاں جی تیرے اثاثے کی ہیں؟ میں کہ ساری زندگی کا اثاثہ یہ محبت رسول ہے. اور سبحان اللہ، رسول اللہ کی غلامی ہے، تحریک لبیک کا رکن ہونا، ایک ساری زندگی کا احساس ہے. اور یہ آپ کے اکاؤنٹ، آپ کے فلاں، آپ کے فلاں. ہاں جی اور ساڑھے کو تسی کی منگتے ہو؟ ہاں جی ساڑھے کو منگتے کی ہو؟ اور میں جس کمرے چ رہتا ہوں نا، اے پھر پڑھائی والی گل کوئی نہیں، مطلب بعد کی گلاں کرتا رہے، مولوی اپنی گلاں کرتا رہا. قبلہ 7 بائی 4 فٹ کا کمرہ ہے، 7 فٹ لمبا 4 فٹ چاڑا، جسے بمشکل ایک چارپائی آتی ہے. جی چارپائی آ جائے اندر میز، اتنی میز نہیں آتی جس سے بندہ 2 کتاباں رکھ دے. میں اس کمرے چ رہتا. تھوڑے بھتیجے نے ویکھیا وہ کمرہ، میں اس کمرے چ رہتا. دسو یار جڑا 7 بائی 4 فٹ کے کمرے چ رہے اس دے کی مقاصد ہون گے؟ اے اسامہ بیٹھے، انہیں مینوں کیا جی جناب محفل کرنی، پوچھو اندے کول میں 1 روپیہ بھی منگیا ہوئے، منہ تے بیٹھے میں منگیا ہوئے. قبلہ امتیاز بھائی کول میں آیا، اور عمران بھائی سارے، قبلہ امام باغ صاحب اور حضرات سارے مینوں جانتے ہیں. اسی کسے کول منگیا ہوئے، سانو کوئی نہ کوئی دیندا ہے، سانو ایک مدینے علی سرکار دے. ہاں جڑے اس دنیا دی سرکار دے ملازم ہیں نا، انہاں نو اے ملازمت مبارک. اصل جنہ دے غلام آنا آتا ہے انہیں اپنے فقیروں پہ کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتوں کا بھلا. اور جب وہ بھیک دینے سرے کوئے گدایاں آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو. اور لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جو لیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. ہاں جی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے، در شاہ کا نہیں. اے دنیا داراں دا در تے نہیں نا، یہ تو سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. ہاں جی جھولی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. ہاں جی وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. اس واسطے رسول اللہ دے در تے آ جاؤ. اے خدا دا واسطہ نے دنیا داریاں چھوڑو، دین نال کھڑو. وہ 70-75 سال ہو گئے پاکستان میں بڑھیا، کی ملیا تانوں؟ کی ملیا؟ کچھ نہیں ملیا. نہ سڑکیں ملیا، نہ روڈ ملے، نہ بجلیاں ملیا، نہ گیس ملا، نہ پانی ملا، نہ بنیادی ضرورتیں ملیا. اقبال کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. قبلہ شبیر کندی صاحب بیٹھے جانے تھے، شبیر کندی صاحب. ہاں جی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کنیا دے امیرن. وہ کہتے سن کہ جڑے سیاسی ہیں نا، اسی خود کہتے سی سیاسیاں نال رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ سیاسیوں کو جاؤ نا فلانا کام کر دو، فلانا کام. کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آج کر دیں گے، اونج کر دیں گے، اونج کر دیں گے. کبھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیتا. ہاں جی یہ تو گواہ نہ خود اپنی زبان نال دستے پے. ہاں جی سیاسیاں تواڈے سامنے کوئی کام کیتا تواڈا؟ دسو نا. کیوں بھائی سمجھے ہو سارے کوئی کام کیتا ہو نا؟ ہاں تو اقبال کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اقبال کہتا ہے تو اللہ رسول دی بارگاہ چ نہیں نہ جھکیا،
ہوں کدی کہڑے سیاسی اگے جھکدا ہے، کدی کہڑے دنیا دار اگے جھکدا ہے، کدی ناظم اگے، کدی چودھری اگے، کدی وڈیرے اگے، کدی ایم پی ایم ایل اے اگے، کدی وزیر اعظم دے فلانے تے فلانے تے فلانے اگے انج کردا ہے۔ اقبال کہندا تو اللہ رسول دی بارگاہ وچ نہیں جھکیا تے آج تو ہزاراں دے سامنے جھکدا ہے تے تیرا کام پھر بھی نہیں ہوندا۔ اقبال کہندا تو اللہ رسول دی بارگاہ جھک جاندا تیری دنیا بھی بن جانی ہے، آخرت بھی بن جانی ہے، آخرت بھی بن جانی ہے۔ اس واسطے رسول اللہ نال پیار کرو اور تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں کہندی، اتنا ہی کہندی ہے کہ اپنے نبی نال وفا کرو۔ قبر وچ کیا ہونا ہے بھائی؟ میری گل ختم، میں تقریر مکان لگا، ہاں میں گل ختم کرنے لگا لیکن توجہ نہ، ہاں قبر وچ کس نے آنا ہے بھائی؟ آخر تک ہو وضو خانے تک جڑے بندے بیٹھے ہو کس آنا ہے بھائی قبر وچ؟ نہ ماں آنا ہے، نہ پیو آنا ہے، نہ چاچے مامے، کسے کوئی نہیں آنا، نہ کسی چودھری وڈیرے، نہ ایم پی اے، نہ ایم ایل اے، نہ وزیر اعظم، نہ چاچا، نہ چیف آف آرمی، نہ فلانا نہ فلانا نہ فلانا، کسے بھی کوئی نہیں آنا۔ مولوی پیر بھی قبر کوئی نہیں آنا، کسے نہیں آنا، قبر ایک رسول اللہ دی ذات نے آنا نہیں۔ اکھ بند ہونے دی دیر ہے، اکھ بند ہونے دی دیر ہے، پتہ لگ جائے گا کسی کی تک کی ہے۔ حجی صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جو جنگ ہوئی نا، صحابہ کرام زخمی تھے، ایک صحابی نے کیا صحابیوں میری گل سن لو، جنگ دے اندر سارے صحابہ شہید ہو جان، سارے صحابہ شہید ہو جان، ایک صحابی زندہ بچ جائے، وہ بھی اتنا زخمہ نال چور چور ہوئے، اس طرف آنکھ این جھپک رہی ہوئے، پلک جڑی ہے نا این جھپک رہی ہوئے، وہ تھلے اتنا زندہ ہوئے نا، مطلب ایک آنکھ جھپک بھی، باقی سارے صحابہ شہید ہو جان، سارے جناب مسلمان شہید ہو جان، ایک بندہ زندہ ہوئے، وہ بھی زخمہ نال چور چور ہوئے، صرف اس کی آنکھ این پلک جھپک رہی ہوئے، رسول اللہ تک کوئی کافر پہنچ جائے تو رسول اللہ نے تکلیف دے دے، نقصان پہنچا دے، قیامت والے دن رب نے کسی کا عذر قبول نہیں کرنا۔ صحابہ سارے شہید ہو جان، ایک آنکھ، ایک صحابی زندہ ہوئے تو اس کی آنکھ جھپک رہی ہوئے، قیامت والے دن اگر حضور تک کوئی کافر پہنچ جائے نقصان کر دے، قیامت والے دن رب نے کسی کا عذر قبول نہیں کرنا۔ دسو یار ایک بندہ زخمہ نال چور چور ہوئے تو اس کی آنکھ جھپک رہی، عذر ہے کہ نہیں؟ باقی سارے شہید ہو جان، ایک آنکھ جھپک رہی ہوئے، عذر تے بن جائے کہ میں تے جناب باقی شہید ہو گیا، میں لکا سا، میں جناب ایک آنکھ جھپک رہی تھی، کچھ بھی نہیں، لیکن صحابی رسول نے کیا کہ رب نے عذر قبول نہیں کرنا، تو بھی مر جاتا، تو بھی اپنی جان دے دینا نبی دی عزت تے۔ اج اسی تے زندہ سے کی کیتا ہے، اسی اپنے پتر بھی ہمیں پتروں کی پرورش کرنی ہو جی، بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو جو ہے وہ فرض ہے، میں کہ یہ تینوں فرض نظر آیا تو نبی دی عزت تے پہرا دینا تینوں نظر نہیں آیا؟ مولوی بھی سنتا دس مسواک سنت ہے، پگڑی سنت ہے، کھلے کپڑے پانا سنت ہے، اور جی مسواک انج کرنی سنت ہے، کھیرے انج کٹنے سنت ہے، فلانی چیز سنت ہے، فلانی چیز سنت ہے، تلوار چانا سنت کوئی نہیں؟ بولو نا، تلوار چانا سنت کوئی نہیں؟ میدان جنگ چانا سنت نہیں؟ سنت ہے نا جناب، یہ کیوں نہیں دستے؟ کیونکہ اس کو کفر ناراض ہوتا ہے، کیونکہ جی جڑے لوگ سیاسی آگ سانو فنڈ دیں نا مدرسے مسیطہ واسطے، پھر تو فنڈ رک جان گے، پھر تو پیر دے نظرانے بند ہو جان گے، جو حضور دی تلوار دی گل کی تھی، بلبل ہماتن خون شد و گل شد ہماتن چاک، اے وائے بہارے کریم است بہارے، اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ جو گھر چل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ اسی کہندے ہیں دین اسلام واسطے کھڑے ہو وہ، ملک پاکستان واسطے کھڑے ہو وہ، حضور دے غلاماں دی حفاظت واسطے کھڑے ہو وہ۔ ملک کس دا ہے؟ انہاں سیاسیاں دے پیو دا ملک ہے، یہ ملک ساڈا ہے، ساڈے وڈیاں بنایا، ہاں جی ساڈے وڈیاں نے ملک بنایا، اور یہ ملک ساڈا ہے، ہاں نہ اسی تو کدھر جانا ہے نہ اسی اپنے مشن تو پیچھے ہٹنا ہے، ہاں یہ ملک ساڈا ہے، ساڈے وڈیاں نے بنایا ہے، انشاءاللہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کرنا ہے، سارے بھائی اتنے ہاتھ چاہ گے انشاءاللہ، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ۔ گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟
سمجھ آئی گل نہیں؟ حضور دی عزت تے پیرا دینا ہے انشاءاللہ ہاں جی کہندی ماں نو کوئی گال کڈے برداشت کردا ہے نہیں کرنا نہیں نہ کردا نہیں کرنا کسی دے پیو نو کوئی گال کڈے نہیں کردا برداشت ہاں جی جی ساری دنیا دی ماما اس خاک تے قربان جتھے میرے آقا دی سواری ایک مرتبہ گزری بے شک ہاں جی ساری دنیا دی ماما اس خاک تے قربان جتھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری مبارک نے بابا جی فرماتے ہیں جتھے حضور دی سواری نے ایک مرتبہ پیشاب مبارک کیتا اس خاک تے قربان ساری دنیا دی ماما ماں نو تے عزت رسول اللہ نے دتی ہے جناب ہاں ماما نو تے لوگ حضور دے آن تو پہلے ماما نو لوگ بازار وچ ویچتے سن اے تے حضور آئے تو حضور نے فرمایا اوئے چلے ہو او پاگل ہو تسی ماما نو بازار وچ نہیں بیچنا ماں دے قدماں تھلے تے رب نے جنت رکھی ہے سبحان اللہ ہاں جی تے پیو نو لوگ ایں سیدھے ہو جاندے سن تے پیو دے گاٹے لوگ لگ جاندے سن حضور نے فرمایا اوئے تسی کی کردے ہو نا 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 جو ویکھنا ہے نا کہ رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے تو حضور نے فرمایا اپنے پیو نو ویکھ لو جتنا پیو تیرے تے راضی ہے تے سمجھ جا رب راضی ہے جے پیو ناراض ہے تے رب ناراض ہے بے شک ماں پیو واسطے غیرت آوے بندے نو تے جنہاں کولو جنہاں دے در تو ماں پیو نو عزت ملی انہاں واسطے غیرت کیوں نہ آئی ہاں جی انہاں واسطے غیرت کیوں نہ آئی اس واسطے اپنے اندر رسول اللہ واسطے غیرت ایمانی پیدا کرو غیرت ایمانی نو اجاگر کرو انہوں بھارو کہ یار اپنے ماں پیو واسطے میں سدھا ہو جاواں اگلے دن میں گاٹے جا لگا تو حضور کی عزت واسطے میں 2 دن روڈ تے نہ نکل سکا ہاں جی میں حضور کی عزت گل نہیں کر سکا کی ہونا ہے ہاتھ کڑی لگ جائے گی نا کی ہونا ہے کی ہونا ہے ہاتھ کڑی لگ جائے گی حضرت نے ہاتھ کڑیاں نہیں لوائیاں اینا نہیں لوائیاں اسی نہیں لوائیاں اسی صرف ممبر تے بیٹھ کے آوازاں کٹن دے کوئی نہیں ہاں اسی موقع آئے تو اسی ہتھکڑیاں بھی لوانے ہاں اسی جیلوں بھی گزاریاں اسی بدکاریاں کر کے ڈاکے مار کے جیلوں نہیں کٹیاں اسی دنیا میں لٹ مار کر کے قتل کر کے جیلوں نہیں کٹیاں نہ شباب نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم اقبال کہتے نہ اسا کالیا نہ اسا کالیاں گلاں کردے ہاں اسا چمک دے محبوب دے غلام ہاں تے گلاں بھی اسا چمک کیوں ہویا اسا ڈک کے اسا توجہ دی یا رسول اللہ اسا جناب لوٹ مار کر کے تے قتل کر کے اسی جیلاں نہیں کٹیاں خونے نہ کرتا ہے وکسرا نہ کشتا ہے جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتا ہے کیوں جی ہاں نہ ہم نے کسی کا خون بہایا نہ ہم نے لوٹ مار کی خونے نہ کرتا ہے وکسرا نہ کشتا ہے جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتا ہے ساڑھا جرم اتنا ہے کہ اسا رسول اللہ دی غلامی دی گل کرتے ہیں ساڑھا جرم اتنا ہے کہ اسا رسول اللہ دی عزت دی ناموز دے پیر دی گل کرتے ہیں ساڑھا جرم اتنا ہے کہ اسا حضور دی ختم نبوت تے پیرے دی گل کردے ہاں اسا کہندے ہاں مرزائی کافر ہیں بولو بھائی سارے مرزائی کافر نہیں اونچے کر کے بولو مرزائیاں تک آواز جائے انہاں دے اشارہ تک بھی آواز جائے انہاں نوں لگے پتا کہ حضور دی ختم نبوت تے حافظ علی زندان مرے کوئی نہیں مرزائی 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 مرتد کافر قذاب دجال آجی مرتد ہے او زندگی کے او دنیا دا سب تو بڑا کمینہ ہے بے شک ہاں او دنیا دا سب تو بڑا کمینہ ہے ہاں جڑا حضور تو بعد کسے نو نبی مننے ہاں جی حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کیوں جی عن ابن شہاب عن محمد ابن جبیر ابن مطعم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لي 5 اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر ہاں جی حضور نے فرمایا کہ میں محمد ہوں حضور نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے اور میرا نام احمد ہے ہاں جی مرزائی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں میں کہا تسی کمینے ہو احمدی ہم ہیں ہاں جی تسی زندگی کو احمدی ہم ہیں ہاں جی احمد ساڑھے نبی دا نا ہے تو آڑے اس کمینے کانے دا نا نہیں اس نے غلام احمد نہیں کہنا غلام احمد ہوندہ کہ رسول اللہ دی غلامی چ رہندا او غلام احمد نہیں او غلامی قادیان ہے او غلام فرنگیان ہے او غلام بابا جی فرماتے سن او غلام فراڈیان ہے اور رسول اللہ دا غلام نہیں او یہود و نصارہ دا غلام ہے اس واسطے اپنے عقیدے مضبوط کرو اپنی مسجدہ غیرہ میں دے چھڑیاں اپنے جناب مدرسے دے چھڑیاں اپنی درگاہ دے چھڑیاں اور دیکھو نا جی وہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں
میں تو میرے فرق کی ہے پھر عبداللہ بن ابئی جس دے گردن تے اس دے بھتیجے نے تلوار رکھ دیتی جی کلمہ کیوں بھی پڑھتا ہے کیوں جی عبداللہ بن ابئی نے حضور 2 کرتے نہیں دیتے حضور نے اپنا لعاب دان مبارک اسے منہ سے نہیں پایا حضور نے خودوں سے جنازہ نہیں پڑھایا لیکن حضور نے فرمایا رب نے فرمایا میرا حبیب میں بخشنا کوئی نہیں میں بخشنا کوئی نہیں کیوں کیونکہ حضور اس نے تھوڑا غداری کی ہے یہ اندروں منافق ہے یہ اندروں منافق ہے جنہیں رسمن منیا میں رسول اللہ نو وہ دیکھ کے منافق رہے وہ دیکھ کے بھی منافق رہے جنہ دل نال مننا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا تو جنہ دیکھ کے مننا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے آ رہا جنہ بغیر دل نال جنہ منانا اور بغیر مٹھے بھی حضور تے اپنی جانا قربان کر دیں جنہ رسمن مننا اور دیکھ کے بھی دلوں منافق رانے اللہ تعالیٰ منافقوں کو لو تو منافقت کو لو سانو محفوظ فرمائے حاسدین کو لو تو انہوں نے حسد کو لو سانو محفوظ فرمائے ٹھیک ہے نا جی ہمیشہ دعا کی کرو یا اللہ سانو گناہگار ضرور ہاں لیکن یا اللہ سانو اپنے نبی غدار نہ کری وفادار رکھی سانو غدار نہ کری چاہ دی پیالی تے اگلا ایمان ویچ دیتے جی اپنی نوکریاں تے ملازمت تے ایمان ویچے جی کی ہونا سی 2 دن چھٹی ہو جانی سی نا ساڑھے نال مہینہ جیل ٹکے نہیں رہے لڑکے جنہوں نے سرکاری ملازم سن نوکریاں والے سن لیکن انہوں کیا یہ ملازمت دنیا میں رہ جانی ہے اصل ملازمت یہ ہے جو ہم حضور کی عزت کے لیے جیل میں آئے بیٹھے ہیں سبحان اللہ پولیس والا ہوئے اس کو پھول لگے ہوتے ہیں تھے پولیس والے پھول لگ دیں نا تھے ہاں جی تو سانو پھول کوئی نہیں لگے انہوں نے پھول لائے دنیا داراں اور ذرا یہ ہو کر نا تو پھول اتر بھی جان دیں سانو یہ پھول لایا رسول اللہ نے کیوں جی پھول نہیں آیا سانو یہ پھول لایا رسول اللہ نے کہ انہوں نے پھولوں کی کوئی ذمہ داری ہے تو ساڑھے پھول کی کوئی ذمہ داری ہے آپ ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں آپ ٹھیکیدار ہیں ٹھیکیدار نہیں ساڑھی تے نوکری ہے سانو تے پھول لگیا ہے ہاں جی وردی تے پھول لگا ہے ذمہ داری تے نبھانی پہندی ہے سانو تے پھول لگے اسی تے ذمہ داری نبھانی کلمہ چ پڑھیا گل تے کرنی ہاں جی کلمہ چ پڑھیا گل تے کرنی اس واسطے اپنی ذمہ داریاں سمجھو میں اپنے آپ کو میں مولوی ہوں میں تقریر کرنی ہے بس گل ختم نہ خان آ کے میں نعت پڑھنی بس گل ختم عوام آ کے نہیں کہ اسی بس صرف لنگر واسطے فنڈ دینا ہے محفل جا کے 2 نعرے لانے تے پھر لنگر کھانا ہے بس پھر رسول اللہ دی دین دے پیرا کس نے دینا ہے دسو نا جی پیرا پھر کس دینا ہے اس واسطے لنگر بھی کھاؤ لیکن گل اتنی ہے جب حضور دی عزت دے پیرا دینے دی واری آئے نا تو پھر غداراں نال نہ کھڑے ہو پھر حضور دے وفاداراں نال کھڑے ہو وفاداراں نال کھڑے ہو اس واسطے پرچی رسول اللہ دے دین نو دینی ہے انشاءاللہ آخر تک او جڑے اینک والے بھائی بیٹھے واہ 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 کیا بات ہے جی کیا بات ہے اینج ہاتھ چوک کے جی انہاں بھائی نے ہاتھ چوکے نا پورے ایتھے سارے نے ہاتھ چوکو ہمیں جوان ہو ہمیں بڈھے ہو عشق بڈھے نہیں ہوتا ہاں ایتھے پورا ہاتھ چوک کے پرچی کس نو دینی ہے رسول اللہ دے دین نو دینی ہے نہ دنیا داراں نو دینی ہے تے نہ مولویاں نو دینی ہے کیوں مولویاں نو بھی نہیں دینی پرچی کہنو دینی ہے دین نو دینی پرچی دین نو دینی ہے مولویاں پیراں نو نہیں دینی مت سمجھو بھی مولوی آ دین پرچی دیو مولوی اپنے واسطے نہ سانو پرچیاں دی کوئی لوڑ اسے اتنا دیا کہ نبی نال وفا کرو یار صحابہ نے اپنی جاناں دتیاں اپنا سب کچھ قربان کیتا اساں جے ایک پرچی دے کے ساڈی جان چھٹ جائے ساڈا تے سودا سستا نہیں صحابہ تے جاناں دتیاں ہاں جی فیض آباد دے شہداء نے تے جاناں دتیاں یتیم خانہ چوک دے شہداء نے تے جاناں دتیاں ناموس رسالت مارچ لانگ مارچ جڑا لاہور وزیر آباد تک چلیا اوتھے جڑے شہید ہوئے انہاں تے اپنی جاناں دتیاں رسول اللہ دی بارگاہ ممتاز قادری تے اپنی جان دتی غازی المدین تے اپنی جان دتی غازی عامر عبد الرحمن شہید چیمہ تے اپنی جان دتی مجدد دورہ امیر المجاہدین تے اپنی جان دتی یار اسی پرچی دے کے ساڈی جان چھٹ جائے تے سستا سودا نہیں سبحان اللہ جی سودا سستا نہیں اس واسطے پرچی حضور دے دین نو دینی ہے متا کسے دے ڈیٹے درد ہوے نا تو اپنا درد باہر رکھ کے آئے ہاں اپنا درد باہر رکھ کے آئے سانو کوئی نہ سمجھائے مسجد میں سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی ہاں بندے دے پتر بن جاؤ دین تسی نہیں پڑھیا دین تواڈے پیواں پڑھے اساں پڑھے ہیں ہاں میں انہاں نال تانوں نہیں کہندا پیا میں انہاں نال کہندا پیا کہ انہاں دے ڈیٹے درد اٹھتا ہے مولوی مسجد میں سیاست کی بات کرتے ہیں میں کہا دین جب پڑھیا تے سانو پتہ ہے کہ میں سیاست کرنی ہے تے کتھے کرنی ہے بے شک
پتہ ہے سانو سیاست کتنے کرنی ہے تو کیویں کرنی ہے، سانو نہ کوئی سبق پڑھائے پیڑا اور تے چیکاں اور درخت اور تے چیکاں اور مارتے ہو۔ مسئلہ تے تہاڈیاں بدماشیاں دا، تہاڈیاں گنڈا گردیاں دا کہ تہاڈے او بند ہوندے آگے دین آگے تو پھر تے گنڈا گردیاں رہنیاں کوئی نہیں، پھر تے بدماشیاں نہیں چلنیاں کوئی نہیں، پھر تو تے دین ہونا ہے۔ دین تے جناب حضرت فاروق اعظم نو نپ لیندا ہے، خطبے کوئی نہیں سننے، آج دسو کوتا کتھوں بنے، دین ایڈا ڈاڈا ہے، دین ایڈا ڈاڈا۔ آخری گل بھائی میرے گل تھک جاؤ تسی، آخری گل گل مکانا، آخری گل حضرت فاروق اعظم گئے شام دے دورے تے، شام دا دورہ کرن گئے۔ آج وزیر اعظم ہوئے یا کوئی ایم پی ایم ایل اے ہوئے نا، چلے کنیاں تو میاں علی تک تو اگے پیچھے 50 گڈی ہوئی ہے، تھوڑی میں احتیاط نہ تو کوئی کہے فوجیاں میں اپنے کو چھوڑی ویندا، میں احتیاط واسطے کہتا ہوں کم از کم 50 گڈی اگے پیچھے ہوندی ہے۔ حضور دا غلام 26 لاکھ مربع میل دا حکمران، ہاں جی جدو چلے نال دو صحابہ، ایک مولا علی تے ایک اور صحابہ، دو صحابہ آپ دے نال شام دے دورے تے گئے۔ جدو واپس آ رہے سن نا تو ایک جگہ تے بالکل اکیلا خیمہ لگا ہوا ہے، ایک خیمہ لگا ہے، جھونپڑی جی لگی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ جناب تسی تے رکو، میں ذرا پوچھ کے آواں خیمے والے بندے کول، جھونپڑی والے کول، بھئی تیرا کی حال ہے۔ آپ نے صحابہ نوں اتنے روکیا، آپ خود چلے گئے اتنے اندر جھونپڑی دے اتنے گئے تے اندر ویکھیا ایک مائی بیٹھی ہے، بڈھی بزرگ عورت بیٹھی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا مائی سلام ہوئے تیرے تے، انہیں کیا تیرے تے بھی سلام ہوئے۔ وہ نہیں سنجھاڑتی کہ اے فاروق اعظم، انہوں کو نہیں پتا کہ اے فاروق اعظم۔ آپ نے پوچھا کہ مائی ایک گل تا رسول اللہ کہا ہاں۔ آپ نے کہا کہ یار تینوں پتہ ہے کہ فاروق اعظم جڑا امیر المومنین ہے، مسلمانوں دا حکمران ہے، اس دا پتہ ہے تینوں کتھے؟ مائی آ کے مینوں اتنا پتہ ہے کہ شام دے دورے تے گیا، ملک شام دے دورہ کرن، اس تو زیادہ مینوں اس دی خبر رکھن دی لوڑ بھی کونی، مینوں خبر رکھن دی لوڑ بھی کونی۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا کیوں لوڑ کوئی نہیں، وہ تے مسلمانوں دا امیر ہے، لوڑ تے ہے نا بھی پتہ رکھنا چاہیے اپنے امیر دا۔ آپ نے فرمایا امیر ساڈا پتہ جنہ رکھے دا سی، امیر دا پتہ کیوں رکھے؟ انہوں تو کوئی نہیں پتا بھی اے فاروق اعظم آئے کھڑے۔ اس کا امیر جدو دا امیر بنے ہے نا فاروق اعظم، تو میرے خیمے ایک دفعہ بھی پوچھنے واسطے نہیں آئے کہ مائی تیرا کیا حال ہے، مینوں ضرورت ہی کوئی نہیں پتہ رکھن دی۔ آپ نے فرمایا مائی آپ رو پے، حضرت فاروق اعظم رو پے۔ آپ نے فرمایا مائی عمر نو معاف کر دے، عمر معاف کر دے۔ مائی نے کہا نہیں میں معاف کوئی نہیں کرنا، میں معاف کوئی نہیں کرنا۔ حضرت فاروق اعظم رو پے۔ آپ نے فرمایا مائی کیویں معاف کریں گی، کیویں معاف کریں گی؟ جڑی مائی آئی نا اس نے کہا میں معاف نہیں کرنا، اے تے پوچھن واسطے ایک دفعہ مینوں کو نہیں آیا، میں کیوں معاف کرا؟ مینوں تے ایک دفعہ نہیں پوچھا بکی ہے تسی ہے مر گئی ہے زندہ ہے، اور مینوں پوچھن بھی نہیں آیا۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا عمر تینوں تھوڑا پوچھ سکدا ہے، 26 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے تو ہر بندے دے خیمے چ لازمی وائ سکدا ہے۔ ہن اتنے جو ہزاراں گھر ہیں ایم پی ایم ایل اے ہوئے تو ہر بندے اتنے تو وہنا ہی کوئی نہیں نا، اتنے تو جڑا انہوں کو وائن وڑے وہ تو کام نہیں کرے تے واسطے انہاں دے گھر قیام ہونا ہے۔ خیر آپ نے فرمایا کہ 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے تو ہر بندے دے خیمے چ وائ سکدا ہے، وہ دے کول اتنا ٹائم ہے۔ مائی جڑی گل کی تھی نا وہ گل ہے اصل، اس بزرگ عورت بڈھی عورت جڑی گل کی تھی نا اس کے عمر نو جا کے میرا پیغام دے دے، جتنی رعایا دے خیمے جمان کے پوچھ سکتا ہے نا کہ تھوڑا کیا حال ہے، اتنی سلطنت رکھے، باقی سلطنت چھوڑ دے، باقی بادشاہی چھوڑ دے، جتنا نو پوچھ سکتا ہے نا بھی ہاں جی تجھے ٹھیک ہو والا ہو روٹی پانی چاہیے کہ نہیں چاہیے، اتنا نو رکھے، اتنی سلطنت امیر راوے، باقی نو چھوڑ دے۔ حضرت فاروق اعظم رو پہ، اتنے تک مولا علی بھی نہ دوسرے صحابی بھی آ گئے، تو وہ آئے تو نہ آ کے کیا السلام یا امیر المومنین، مائی ہکی بکی رہ گئی، مائی تے او چھٹ گئے، اس نے کہا تسی امیر ہو؟ آپ نے کہا ہاں مائی میں فاروق اعظم ہاں، میں امیر ہاں۔ مائی کہا مائی میں نو معاف کر دے، انہیں مائی نے کہا یا امیر میں نو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا مائی کوئی گل نہیں، تیرا حق بنتا ہے کہ تو عمر نال ڈاڈی گل کر، اسے تو بنانے دے بارے گل کرو تو دوسرے دن چوک کے جیل سٹیا ہوتا ہے، اور جی آپ اعلیٰ حکومت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں کہ جو فاروق اعظم نے پوچھا جا سکتا تو آج تک بنانے میں نہیں پوچھا جا سکتا۔ اس دین نو سکھاندے اتنے لے آؤ، اس دین نو اتنے لے آؤ، تو دین اتنے ہوئے گا نا، بھوکا کوئی نہیں سوئے گا۔
ہاں پھر غریب اپنے پتروں دے منہ چ جناب دو نوالے پا کے کہن کہ پتر سو جا کھان واسطے کچھ نہیں انج کوئی نہیں ہوئے گا دین اتنے لے آؤ دین پھر جڑا نا کسی دی وہ گھٹی نہیں رکھتا ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں آ کے دیکھ اور کرتے ہیں مالا مال ذرا جھولی پھیلا کے دیکھ یار تو حضور دے در تے آ کے تا ویکھ نا تو رسول اللہ دے دین نال چل کے ویکھ تا صحیح پھر تینوں کیوں جائے انعام ملتے ہیں پھر لگ پتہ جائے گا تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد ٹھیک ہے نا جی اس واسطے رسول اللہ بھی ممبر رسول تے بیٹھ کے سیاست فرمائی ٹھیک ہے نا جی مسجد نبوی شریف کے ممبر تے حضور نے خود 10 سال سیاست کی تھی آپ دے خلفاء نے بھی سیاست کی تھی حضرت سیدنا افضل الخلق بعد الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی سیاست فرمائی حضرت فاروق اعظم بھی فرمائی آج جتنی بھی میں آخری کروں پھر آخری کرتا بہت لمبی ہو جاتی ہے تھکتے نہیں کہ کہو تو میں مکا دینا اگر تھک گیا تو میں واقعی مکا دینا مولوی والی نہیں میں واقعی مکا دینا آج جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی جدید نظام ہے نا یورپ دے او جی حکومت نہیں کر سکتے جو جی حکومت حضرت فاروق اعظم نے کی تھی جڑی پولیس ہے نا آج کل پولیس دے روٹ دے نظام دے یہ تے وہ ایک کھاتے حضرت فاروق اعظم نے بنایا تھا کسی انگریز دے پیو نے نہیں بنائے اے یہودیاں تے انہاں دے پیو نے نہیں بنائے اے حضرت فاروق اعظم نے بنائے یہ سارے نظام سلطنت دے نظام بازاراں دے نظام جناب پولیس دے نظام اور کیوں جی بڑے محکمے جڑے نا حضرت فاروق اعظم نے بنائے تے قیامت تک عمر جی حکومت کوئی نہیں کر سکتا عمر کیڑی یونیورسٹی پڑھا سی کیوں جی عمر کیڑے سکول تے کالج پڑھا سی کیڑی یونیورسٹی پڑھائی مولوی کہتا ہے میں دین تو پڑھ چکا ہوں لیکن ابھی مجھے ضرورت ہے میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھوں گا میں جی فلاں جی وہ کڑی یونیورسٹی جان لیں گی باہر الازہر میں کسی تو منکر سے کوئی نہیں لیکن گل ایسی اتنی کرتا ہے کم از کم دین پڑھے آئی دین تے چلتے صحیح نا حضرت فاروق اعظم کی پڑھے سن انگریزوں دی تعلیم پڑھے ہیں یورپین دی پڑھے ہیں برطانیہ تے امریکہ دی تعلیم پڑھے ہیں حضرت عمر رسول اللہ دے سامنے کہا کہ رسول اللہ دا دین پڑھے ہیں جو جی انہاں حکومت کی تھی قیامت تک ہو جی حکومت کر کوئی نہیں سکتا کوئی نہیں کر سکتا یورپی بھی اجنہ دی مثالاں دے دیں کہ او جی حکومت کوئی نہیں کر سکتا اسی اس واسطے تک کہنے نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی نہ چارہ کرتا جو جی حکومت انہاں کی تھی نا وہ جی کوئی نہیں کر سکتا اصلا بھی یہی کہتے ہیں کہ جنہوں رسول اللہ دا دین پڑھے نا تو جنہوں دین دی سمجھ ہے تو او اتنے آن کے نا دین دا نظام چلے گا لبرالہ دا نہیں رسول اللہ دا نظام جب اتنے چلے گا نا تو پھر اتنے لوٹ مار کوئی نہیں ہونی پھر اتنے بدیانتی کوئی نہیں ہونی پھر اتنے جناب قوم نو چکی مہنگائی دی چکی پیسے نہیں جانا اتنے قوم نو فراڈ نہیں لائے جانے قوم نال وعدے کر کے دھوکے نہیں دیتے جانے اتنے جڑی گل ہونی پھر وہی ہونی اس واسطے دین نال کھڑے ہونا ہے بھائی میرے خیال تھوڑے ارادہ کوئی نہیں کیوں جی موسیٰ علیہ السلام سن نا جنہوں دی قوم بچڑے تے بڑا کی تھی بچڑے نے اس دے پیچھے لگ پئی اس دی پوجا کرن لگ پئی کیوں جی بچڑا سی نا بچڑا بڑا اس کی تھی جناب قوم اس دی پوجا کرن لگ پئی جناب خدا تے اے ہے ہاں جی آج دی قوم نو پلاسٹک دے نہ لایا پلاسٹک دی ٹاں کر دی ہوئے نا کھڈوڑے پلاسٹک والے تے ٹی وی تے فلاں ٹیکنالوجی تے بیولوجی تے فلانی جناب انہاں دی ترقی ہاں جی ترقی کردے سارے ترک گئے ہاں جی تے پلے انہاں دے کچھ نہ آیا ہاں جی جتنا بھی ہو جائے نا رسول اللہ دے دین دے مقابلے چ دی کک بھی حیثیت نہیں بے شک ہاں تے جو جی حکومت حضرت فاروق اعظم نے دین پڑھ کے کی تھی نا آج دی جدید ٹیکنالوجی بھی ہو جی حکومت نہیں کر سکتی اس واسطے دین نو تے لیانا ہے انشاءاللہ اپنے دلاں چوں دنیا داراں دی محبت کڈو دل عمران تے انہاں واسطے نہیں بنے ہاں دل انہاں کمینیاں واسطے نہیں بنے اقبال دی منو ساری مولیے دی نو منے نے نا میں وضو نال پاک قرآن میرے سامنے پہ قرآن مجید ہے جو قرآن دی نو منے نے ساری نو منے نے اور اقبال دی تا منو جس تواڈے ملک دا تصور پیش کیتا ہے پاکستان دا تصور اقبال پیش کیتا نا اقبال کیا تھا بھی دل سیاسیوں نال لاونا عمران نال
وہ گنجے نال وہ زرداری نال انہاں نال دل لاونا ہے نا اقبال کے اندر دل با محبوب حجازی بستیم زین جہاد پجک دگر پہ بستیم اقبال کے اندر رب نے دل بنایا ایک بنایا کس واسطے اللہ رسول نال پیار کرنے واسطے سبحان اللہ اور جڑا دل ہے نا اسے جو دنیا دارت محبت کٹو تو رسول اللہ دے دین دی محبت دل وچ لے آؤ حضور دی محبت دل وچ لے آؤ اللہ رسول دی محبت دل وچ ہوئے گی نا پھر حضور دی عزت دی گل بھی سمجھ آئے گی پھر پتہ بھی لگے گا کہ حضور دی گستاخیوں نو جواب کیویں دیتا جاتا ہے بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے دسو اے کمینیو تساں جتیاں لا کے تسبیح ہاتھ جناب کے رسول اللہ دی بارگاہ جا کے کی کھٹیا ہاں جی تساں ننگے پیر مدی مسجد نبی تے چلے گئے قوم نو دکھاؤن واسطے کہ ہم جو ہے وہ اتنے ادب والے ہیں ہاں جی جتیاں لا کے مدینہ پاک تے تسی ٹر گئے چوڑی عورت نو تسی رہا کیتا ہاں بہت کم نصیب ہو جو قرار تک نہ پہنچے جتیاں لا کے در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے ہاں دل یار تک اے آئی در یار تک تسی پہنچے ہو جتیاں لا کے دل یار تک تسی سر تے بل پہنچ دے تو گل آ گئی نا حضور دی عزت دی تو تسی کہنا سی بس بھائی بس 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 ہن ساڈا سر ہے انجے ہن اسی اس گستاخ عورت نو ڈی چوک وچ پھانسی تے لٹکا کے تے دنیا نو پیغام دیواں گے اسی گناہگار ضرور ہاں نمازاں روزے حج زکات کوئی نہیں لیکن اسی اپنے نبی دے غدار نہیں اسی وفادار ہاں اور چوڑی عورت نو لاندے ٹنگ کے اودا سر ٹنگیا ہوندا ڈی چوک وچ دنیا نو پیغام دیندے اسی در یار تک بھی پہنچانا لیا تے دل یار تک بھی پہنچانا لیا لیکن بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اسامہ بھائی دی جملہ جڑے احباب نے محنت کی تھی پروگرام واسطے انہاں دی محنت قبول فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس ختم نبوت دا ہمیشہ پہرے دار تے چوکیدار رکھے اور جڑے حالی تک اس قافلے تو دور ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں نے سمجھ عطا فرمائے انہوں نے سمجھ عطا فرمائے ہدایت عطا فرمائے اسی تو اور کچھ نہیں نہ کر سکتے ساڈے کول تو دوا کوئی نہیں بھی انہوں دئیے تے جناب انہاں کول تے ہے نا کرونا دی ویکسین لا دیتی پولیو دے ٹیکے لا دیتے فلانے لا دیتے جنہاں کول تے ہے طرح طرح دی چیزاں مسلماناں دی جناب سب کچھ ختم کیتی آؤ ساڈے کول وہ چیز کوئی نہیں ساڈے کول اتنی گل ہے اسی تانوں قرآن حدیث دس سکدے ہاں ہاں جڑی انہاں کول ہے نا چیزاں ہن گل نہیں کردا ایتھے ہاں گل نہیں کردا کدھر چل پیا کرونا کیڑا کرونا ہے کیڑی چیز دا کرونا ہے بچاؤ بھائی کرونے پیچھے تسی حضور دے فرمان چھوڑ دیتے بڑے مولوی ہو جی دیکھ کندھے سے کندھا ملانا واجب ہے نماز تو جناب جماعت کھڑی ہونے لگی سارے چیخا مار مار کے گلے پھاڑ کے اور جی کندھے سے کندھا ملانا واجب ہے پیر دے نال پیر تے کھری نال کھری جڑی ہوئی ہوے درمیان شیطان نہ وڑے میں کہا کرونا آیا تے پھر کی ہویا ہاں خالی قوم نے پھدو لان دیو تسی ڈرامے کرنے ہو تسی جھوٹ مارنے ہو کٹ وٹ کے تسی حدیثاں پیش کر دے ہو کہ جی 100 شہیداں دا ثواب ملدا سنت زندہ کرن نال او سنت جس ٹائم کوئی گردن تے تلوار رکھ کے نہ کھڑا ہوے نا تو بندہ اس ٹائم سنت تے عمل کرے اس ٹائم ثواب کوئی نہیں ملدا ثواب سنت زندہ کرن دا اس وقت ملدا ہے جس ٹائم مشکل وقت ہوے ایک روایت موجود ہے انتا فساد امتی انتا فساد امتی یہ روایت لفظ موجود ہے جس ٹائم میری امت ہے اس سنت عمل کرنے فساد ہوے ہاں جی اس ٹائم مسئلہ ہوے اس ٹائم عمل کوئی نہ کرن دیندا ہوے اس ٹائم بندہ سنت عمل کر کے سنت زندہ کرے پھر 100 شہید کا ثواب ملتا ہے اور اس وقت 100 شہید کا ثواب ملتا ہے اور جس ٹائم اوکھا ویلا آیا تو 6 فٹ تے نمازاں پڑھیاں میں کہتا سوئے انگریز دی تو گل مننی رسول اللہ دی گل کیوں نہ مننی رسول اللہ دی گل کیوں نہ مننی اسی تے نمازاں اوویں ہی پڑھائیاں اسی تو اوویں ہی نمازاں پڑھیں اسی کیا تھانے جانا ہے تھانے لے چلو جیل جانا ہے جیل لے جاؤ لیکن نماز اوویں ہی پڑھاواں گے جویں رسول اللہ نے پڑھائی ہے جویں رسول اللہ نے پڑھائی ہے آخر تے سارا کچھ ہو گیا حضور نال کھڑے ہو سو بھائی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائد اذا وفدوا وانا خطيب اذا انصتوا وانا